آقا آ جائیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ بیت المقدس ایک مقدس شہر جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ آج جو اس کی صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مسجد مسجد اقصی، زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصی اور تیسری اہم ترین عبادت گاہ ہم مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد 40 سال بعد اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ 50 لاکھ نمازی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پتہ چلے۔ یہاں بیت المقدس جو کہ دیوار گریا، دیوار معراج، مسجد قبلہ، مقام نورانی مسلمانوں کا عبادت کا اور مقام ہے۔ پرانے شہروں میں سب سے زیادہ قدیم شہروں میں فلسطین کا نام اہم ہے۔ سب سے زیادہ جنگیں اور انسانی جانیں بھی یہیں سے گئی ہیں۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین کہلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قبلہ اول بھی یہی کہا جاتا ہے۔ کعبہ سے پہلے نمازی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ معراج کا واقعہ بھی یہیں پیش ہوا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہیں پر آ کر ٹھہرے تھے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آسمان کی طرف معراج کی گئی۔ اسرائیل نے اسی مقام پر قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ریاست قائم کرنے کی عوض اس فلسطین پر قبضہ کر لیا اور غزہ میں فلسطین پر قبضہ کر لیا اور ایک چھوٹا سا مقام جسے غزہ کا شہر ہے جو اس کو وہ اس تک محدود کر کے رکھ دیا فلسطینیوں کو، اور خود پورے مقام پورے شہر پر قبضہ پورے ملک پر قبضہ کر کر بیٹھ گئے اور اپنی ان کو یرغمال بنا دیا۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ریاست قائم کرنے کی خاطر اتنے مسلمانوں کی جانیں لے لیں، اتنے مسلمانوں کی جانیں لے لیں، نہ کسی کے بھائی دیکھے، نہ کسی کے بیٹے، نہ کسی کی ماں، نہ کوئی رشتہ ان کی نظر میں اہمیت کا حامل نہ رہا، اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے اس ریاست کو قائم کرنے کے عوض بہت ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، باپ سب کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں اگر ہم ایسی تصاویر اور سوشل میڈیا جو کہ آج کل بہت بھرا ہوا ہے ہم جب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پھر بھی مہربانی ہے کہ وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ سب دعا کے ساتھ ساتھ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم کرے اور اپنی غیب کی مدد عطا فرمائے۔ اور انسانیت کے ناطے جو انڈیا نے صرف انسانیت کو خاطر رکھ کر انڈیا نے جو ان کی ہیلپ کی ہے وہ ایک قابل ستائش ہے جس کی تعریف دنیا میں کرنی لازمی ہے۔ اتنی تنگیاں دی جا رہی ہیں اسرائیل جو کہ بہت زیادہ اپنی پاور دکھا رہا ہے۔ اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنیں بھائی جو اس لڑائی میں جنگجو بنے ہوئے ہیں اللہ ان پر اپنا رحم کرے۔ سوشل میڈیا کی خبریں دیکھ دیکھ کر سب کی حالت جو ہے وہ بے حد خراب ہو چکی ہے۔ حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں جس پہ کوئی مسلم ریاست یا دنیا میں کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے بھی غور نہیں کر رہا، جبکہ غور کرنا چاہیے۔ اور اب جا کے کہیں مسلمانوں کی جب بہت زیادہ وہاں پہ لوگ بے سر و سامان ہو گئے اور بھوک اور پانی کی تیے ترس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ماؤں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اپنے کسی بچے کی تکلیف کو ہم ساری رات نہیں سو سکتے، تو جن کے بچے دنیا سے چلے گئے اور اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے نہایت ہی عظیم اجر دے گا اللہ پاک، جو کہ بے تحاشا انعامات ہوں گے، انعامات سے بھرا ہوگا۔ آپ سب سے دعا ہے کہ آپ بھی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے
بے تحاشا دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو بے تحاشا دعائیں کریں۔ آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔